السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک ٹرو شارٹ سٹوری جس کا نام ہے لا حاصل محبت۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں میٹرک میں تھا جب پہلی دفعہ محبت کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ میں اکیڈمی جاتا تھا جہاں ایک اور لڑکی بھی آتی تھی پڑھنے کے لیے۔ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی کہ اس کی تعریف کی جائے، اچھی صورت تھی، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ مجھے سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ بس ایک معاملے میں مجھ سے پیچھے تھی، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اور میں الحمدللہ پڑھائی میں کافی تیز اور ذہین طالب علم تھا۔ دن بدن سلام دعا ہونے لگی، کلاس میں تھوڑی گپ شپ ہونے لگی جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ نمبرز کا تبادلہ ہوا، رابطہ بڑھا اور میں اس وقت ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ آغاز شباب جو تھا، محبت ہو گئی تھی اور صحیح معنوں میں اسے اپنی فیوچر لائف سمجھنے لگا تھا میں، اور فیوچر پلان بتانا اور ڈھیر ساری باتیں کرنا۔ میٹرک کے پیپر قریب آئے تو وہ بہت پریشان ہونے لگی کہ اگر نمبر اچھے نہ آئے تو گھر سے بہت بے عزتی اور عزت افزائی ہوگی۔ میں تسلی دیتا لیکن اس کی پریشانی نہ دور ہوئی۔ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو بندہ 100 راستے نکال لیتا ہے، تو میں نے بھی ایک دوست ڈھونڈا جس کی اس اسکول کے ساتھ اچھی تعلق داری تھی جہاں امتحانی سینٹر آیا تھا۔ اس سے بات کی، رابطہ کیا۔ ظاہر ہے ایسے کاموں میں رازداری اور پیسہ دونوں چاہیے تھا۔ رازداری تو دے دی لیکن پیسے کا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اپنی محبت سے کیسے مانگتا اور گھر والوں سے کیا کہہ کر لیتا۔ مل تو جاتے لیکن بتانا پڑتا کیا کرنے ہیں۔ خیر، پاکٹ منی، کچھ ادھار، کچھ بہانہ کر کے گھر والوں سے پیسے اکٹھے کیے اور دے دیے۔ اپنی محبت کو یقین دلا دیا کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پیسے اتنے ہی جمع ہوئے تھے کہ ایک کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ خیر، اس سب کے باوجود وہ تھوڑا پریشان تھی۔ پیپر ہوئے تو وہ رونے لگی کہ میتھ، فزکس، کیمسٹری میں پکی فیل ہوں میں نے تسلی دی، رزلٹ آیا تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ سب پیپرز میں وہ اچھے خاصے نمبروں سے پاس تھی۔ خوشی سے نہال وہ بار بار میرا شکر ادا کرتی اور میں اس کی خوشی سے نڈھال تھا۔ میٹرک کے بعد اکیڈمی بدلی، وہ کسی اور اکیڈمی چلی گئی، میں کسی اور میں نے کوشش کی ایک ہی اکیڈمی میں جائیں، ایک ساتھ پڑھیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن فون پر ہمارا رابطہ رہا۔ خیر، پھر کچھ یوں ہوا، آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، رابطے بھی کم کرنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اس وقت تو فرسٹ ایئر میں ہی اپنے امی ابو سے بات کر کے اس کے گھر بھیجنے کو تیار تھا کہ منگنی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے رابطہ کم ہونے پر پریشان ہو کر، گھبرا کر اس بات پر زور دینے لگا کہ مجھے ہاں کو جواب دو، میں بھیجتا ہوں، چاہے جیسے بھی اپنے گھر والوں کو منانا پڑے، میں رشتہ بھیجوں گا۔ ایک دن اسی بات پر اچھی خاصی تلخی ہو گئی۔ ایک تو اس کی نا اور دوسرا بہت کم رابطہ کرنے پر بات بڑھ گئی تو اس نے کہا، صاف صاف کہتی ہوں، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی اور نہ میرے امی ابو کبھی مانیں گے۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتی، اس لیے بات یہیں ختم سمجھو۔ اس لیے آج سے رابطہ بھی ختم۔ یہ سنتے ہی پورے جسم میں ایک کرنٹ سا لگا اور
ہوش اڑ گئے، جیسے جان ہی نکل گئی تھی میری۔ آخرکار پھر میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر جیسی تمہاری مرضی کہہ دیا۔ تو صاحب میں نے محبت ضرور کی تھی، لیکن میں بے وقوف ہرگز نہیں تھا کہ اپنی یک طرفہ محبت کو کسی پر زبردستی مسلط کر دوں۔ جو چیز ہماری قسمت میں نہ ہو وہ ہمیں چاہ کر بھی نہیں مل سکتی۔ زندگی میں بھلا سب کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، اگر پانا ضروری ہے تو کچھ کھونا بھی تو لازم ہے، بلکہ وہ زندگی کیا جس میں پریشانیاں نہ ہوں۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ ٹرو شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔